مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. نہیں، جزاک اللہ احمد بٹ صاحب، میں بلکہ آپ کی طرف ہی آنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کی اس پہ تشریح، مجھے تو جب میں یہ ویڈیو سنا تھا پہلے شخص جو میرے دماغ میں آئے تھے وہ آپ ہی تھے کہ اس پہ تو آپ پتہ نہیں کیا تبصرہ کریں گے. تو میں دکھانا چاہتا ہوں ویورز کو کہ ان لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ جماعت احمدیہ کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ ان لوگوں کا یہ حال ہو چکے کہ ایسی تشریح قرآن کی شروع انہوں نے کر دی ہے کہ صراحتاً یہ لوگ نہ صرف گستاخی کریں بلکہ تحریف قرآن کر رہے ہیں. اور میں ایک حدیث سے شروع کرنا چاہتا ہوں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم الفاظ فرمائے. ساری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اہم ہیں، لیکن اس موضوع کے ماتحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے وہ اپنا ٹھیکہ جہنم میں لے لے. اب بات صاحب پہلے میں چاہتا ہوں وہ میں کلپ سناؤں. اب ایک تو یہ کہ میں یہاں بیٹھ کے قرآن کی تحریف کروں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ میں بد صاحب سے تحریف کراؤں اور میں یہاں اپنے چینل پہ وہ پھیلا دوں. نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو ایسے کام نہیں کرتے، لیکن یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بد صاحب مزید اچھے الفاظ میں یہ مثال پیش کر سکتے ہیں. تو بد صاحب اگر آپ نے شروع میں کچھ کہنا ہو پھر وہ ویڈیو ہم پلے کریں گے، پھر ہم آپ کا تبصرہ اس پہ لیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی ایک علیحدہ ویڈیو بھی بن جائے گی جس میں ہم دکھائیں گے کہ آج کل کے مخالفین اب اس حد تک پہنچ گئے کہ قرآن کے الفاظ انہوں نے بدل لیا. جیسے علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ ان کی مثال ہے، زندہ مثال ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے اگر اللہ نے نہ وعدہ کیا ہوتا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہم یہود اور نصارہ سے بڑھ کے تحریف کرتے قرآن میں، لیکن کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا تو ہم تحریف تو نہیں کر سکتے، لیکن ترجموں میں ہم تحریف کرتے. لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی جو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے قرآن کے الفاظ میں بھی تحریف اب کر دیا. اتنی بری تحریف میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھی. بہرحال بد صاحب آپ اس پہ تبصرہ کریں. میں پہلے اگر ویڈیو دکھاؤں یا اگر آپ نے مزید کچھ پہلے کہنا ہو مقدمے کے لیے؟ نہیں، آپ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے وہ ویڈیو دکھا دیں، اس کے بعد جو بھی تبصرہ کرنا ہوگا تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے. صحیح، تو یہ ہے وہ خاص ویڈیو. اب یہ مولوی امتیاز سے بیٹھے ہیں، ان کا پلیٹ فارم ہے، قرآن کی گستاخی ہو رہی ہے، قرآن میں تحریف ہو رہی ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو یہ بھی نہیں کہا یار کیا تم کہہ رہے ہو، غلط تفسیر کر رہے ہو. یہ بہت بار ہوتا ہے امتیاز صاحب کے ساتھ، کیونکہ یہ حب توحید نہیں، یہ حب قرآن نہیں، یہ بغض جماعت اسلام احمدیہ ہے. لوگ تحریف کریں، کفر کریں، شرک کریں، سب کچھ اسلام ہے، سوائے سچا اسلام، اسلام احمدیہ. جو مرضی آپ لوگ کہیں، جو مرضی عقیدے رکھیں، لیکن جماعت میں آپ نے نہیں شامل ہونا. تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں، پھر انشاءاللہ بد صاحب اس پہ تفسیر کریں گے، تشریح کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کو کس طرح چھوڑ دیا. یہ ہے وہ خوفناک خبر مولویوں کے لیے کہ جو کھڑا ہوا تھا کہ میں نے جماعت اسلام احمدیہ کو شکست دینی ہے، اس معاملے میں میں تو شکست تسلیم کر چکا ہوں کہ اس نے قرآن کو تحریف کر دیا، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا حال ہے؟ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے اوپر روشنی ڈال دوں. اسی آپ نے سب کچھ کور کر دیا ہے. میں صرف وہ بات کروں گا جس پہ سیفی جو ہے وہ سیالوی صاحب کی بلاٹ پہ جا جا کے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کلاؤڈ سرفر نے یہ بات کیسے کر دی. میں صرف وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں. جی کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ
ان کے ابھی ایک ریسنٹ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ان کے کسی خلیفہ کی، وہ کہتے ہیں کہ بنی آدم سے خطاب ہے، بنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی ہے، تو بنی آدم کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے بنی آدم، یہ اس طرح ٹویسٹ کرتے ہیں۔ تو ہم ان کی بات کو لے کے چلتے ہیں۔ ہمارا ایک موقف ہے، قرآن کریم اتنا خوبصورت کلام ہے، خان بھائی سنیے گا، قرآن کریم اتنا خوبصورت کلام ہے کہ ایک آیت کا معنی میں اگر غلط کروں گا نا تو دوسری آیت میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی والی بات ہی نہیں ہے۔ اب ہم اس آیت کو لے کے چلتے ہیں۔ اس میں فرمایا یا بنی آدم، سوال ہے یا بنی آدم سے، اما یاتینکم، اگر تمہارے پاس آئیں، رسول منکم۔ اب اگر یہاں رسول کا معنی کر رہے ہیں پیغمبر اور رسول، تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 وہ میرے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ وہ کیوں کھڑی ہو جائے گی؟ کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وہ کیسے؟ جمیعہ کا لفظ کے پیچھے ایک حکمت ہے کہ اس سے پہلے جو ایک ماڈل تھا نا، وہ کیا تھا کہ ایک وقت میں ملٹیپل انبیاء آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون علیہ السلام بھی ہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، چونکہ آپ سب سے افضل، سب سے کامل نبی ہیں اور انبیاء کے سردار ہیں، اب تا قیامت صرف آپ ہی کی نبوت چلے گی، تا قیامت اس امت کے تمام عالمین کے لیے آپ ہی نبی ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اچھا، اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ سورہ اس میں رسول کا معنی وہ نبی اور پیغمبر کریں گے، تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی نا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب ہم اس کا معنی غلط کر رہے ہیں، تو صحیح معنی میں کے لیے کیا کریں گے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کا معنی کیا ہے۔ سورہ یوسف، سب نوٹ کر لیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 50، سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 میں جب بادشاہ نے اپنے قاصد کو بھیجا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول، کہ جب ان کے پاس رسول آیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، رسول کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہاں پر رسول کا معنی ہے قاصد، قاصد۔ تو اب ہم اس معنی کو لے کے چلیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس آیت میں رسول کا معنی قاصد ہو جائے گا۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ یہ میں بات کر رہا ہوں جو میں نے سیفی کو ڈیلیٹ رکھی تھی۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ دیکھو خان بھائی، آپ جو ہے نا، آپ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ کلاؤڈ سرفر بھائی رمضان کے روزے نہیں رکھتے، تو یا بنی آدم، آپ بنی آدم ہیں، ویری گڈ، اما یاتینکم، اب آپ میرے پاس آ گئے، رسول منکم، اللہ کے قاصد بن کے، اللہ تعالیٰ نے خود یہ لفظ قاصد کے لیے استعمال کیا، قاصد بن کے آ گئے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ آپ نبی پیغمبر نہیں ہیں، آپ قاصد ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 کے حساب سے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب یقصون علیکم آیاتی، آپ نے میرے پہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ کلاؤڈ بھائی قرآن کریم میں آتے روزے رکھو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ نے مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی یقصون علیکم آیاتی کے تحت، اب میں نے کیا کرا؟ فمن اتقى، میں نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میرے بنا کوئی خوف ہوگا نہ میں قیامت کے دن غمگین ہوں گا۔ جی بٹ صاحب کیسی تھی تفسیر؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ محترم نارمل تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہالت کا جواب نہیں دیا جاتا، تو اس طرح کی جہلانہ باتیں جو ہیں اس کا کیا جواب دیا جائے؟ لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مخاطب نہیں ہوتے، ہمارے مخاطب ہوتے ہیں سننے والے، جن کو اس سے شاید دھوکہ لگ سکتا ہے یا وہ اس دھوکے میں آ سکتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جن کا اپنا ذاتی مطالعہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، نہ خود ان کو اتنی توفیق ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی آیات پہ خود غور کرے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور دوسری آیتوں کے ساتھ اس کی تطبیق کیا ہے۔ اب جو انہوں نے یہ ایک نیا نکالا ہے، وہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ اس جرم میں برابر کا شریک اس لیے ہے کہ اس نے اس کی تصحیح نہیں کی۔ جب اس کے سامنے قرآن کے متعلق ایک غلط بات ہو رہی ہے، اگر میرے سامنے آپ کرتے ہیں اور میں خاموش رہتا ہوں، یا تو پھر میری جہالت ہے کہ مجھے علم ہی نہیں کہ آپ نے کیا کہا ہے، تو بس میں نے سن لیے، تو یا میں نے جانتے بوجھتے اگر آپ کی غلط بات کو جو آپ قرآن کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں اس کا رد نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی شامل ہوں۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی میں جہالت کہوں، لیکن جتنا اس بندے کو سننے کا اتفاق ہوا ہے، عمومی طور پہ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ بچہ نہیں ہے، جب ہمارے ساتھ آتی ہے بات کرنی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں پہلے نبی ہوتا ہے پھر رسول ہوتا ہے۔ نبی جو ہے اس کی قرآن میں تعریف جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے،
رسول کی تعریف جو ہے وہ بھی نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے اور دونوں میں تضاد بھی ہوتا ہے. یہ بھی اسی حساب کا کمال ہے کہ اس نے نبی کی تعریف جو کی ہے وہ بھی نص قطعی سے کی ہے اور رسول کی تعریف جو ہے وہ بھی نص قطعی سے کی. اب اس کی رسول کی تعریف میں یہ قاصد والا نہیں ہے. تو یہ جو صاحب تھے پتہ نہیں کون کلاؤڈ جو بھی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ آپ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں لے کے آئے، بلکہ خود جماعت احمدیہ جو ہے وہ استدلال کرتی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا گیا یمن کی طرف تو وہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ فیصلے کیسے کرو گے تو انہوں نے کہا قرآن سے. انہوں نے کہا کہ اگر قرآن سے نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ سنت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ دونوں سے، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اجتہاد کروں گا. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول کے رسول کو بہترین بات سمجھائی. تو یہ ہمارے علم میں ہے کہ قاصد جو ہے اس کو بھی رسول کہا جاتا، لیکن یہ ان قاصدوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ اگر ان قاصدوں کی بات ہوتی تو یہ 73 فرقے نہ بنتے. یہ سارے قاصد ہی ہیں نا. یہی آپ کو آ کے یہ قرآن کی آیات ہی بتا کے تو گمراہ کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، جو رسول بھیجے ہیں، ان میں اور عام قاصد میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا رسولوں کا انکار جن کا کفر ہے وہ نکالیں کہ ایمان جو ہے وہ کس کس پہ لانا ہے؟ کہ اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، وہ نکالیں ذرا. تو یہاں پہ جو جن رسولوں پہ ایمان لانے کا ذکر کیا گیا وہ یہ قاصد ہے کہ جن کا انکار کفر ہو جائے گا. یعنی کہ جہالت کی انتہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے، انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا بیچ میں، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر ہر کسی کا وہ کہیں نہ کہیں وہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے. بڑی اچھی تشریح کی ہے کہ قرآن اپنی کسی آیت کی غلط تشریح نہیں ہونے دیتا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دوسری آیت اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی ہو جاتی، لیکن جو آیت تم نے اس کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی کو نہیں ہے. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجنے کا کہہ رہا ہے. اب بقول تمہارے وہ قاصد بھی ہوں تو یہ تو تم نے مان لیا کہ بنی آدم میں قاصد آتے رہیں گے. اب یہ متعین ہونا باقی رہ گیا کہ وہ اللہ کے نامزد ہوں گے یا خود وہ، جیسے کہ اس نے مثال بھی دی ہے کہ فلاں بندہ میرے پاس آئے قرآن کی آیت پڑھے تو ہے تو وہ بھی قاصد. یہ وہ قاصد مراد ہے یا جن کو اللہ اپنا قاصد کہہ کے تو بھیجتا ہے وہ مراد ہے. اب دوسری وہ آیت نکالے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب خبیث اور طیب جو ہے وہ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ بہتر ہے کہ قرآن کی وہ آیت سامنے رکھ کے تو پھر بات کیجئے تاکہ دیکھنے والوں کو نظر بھی ہے. جی بس ایک سیکنڈ میں ایک کھول دوں، یہ کھل رہی ہے، میں اس کو پڑھ دوں ترجمے کے ساتھ. ہاں جی ترجمے کے ساتھ پڑھ دیں اور بڑا بھی کر دیں اس کو تھوڑا سا نا. سورت بھی بتا دیں اور آیت نمبر بھی بتا دیں. ہاں جی، سورہ آل عمران آیت 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ دوں، پہلے عربی پڑھ دوں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ ایسے نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے. اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب یہ جو جن رسولوں پہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے کا کہہ رہا ہے اور یہ اس وقت بھیج رہا ہے جب خبیث اور طیب مکس ہو جائیں گے، تو پھر ان کو نتھارنے کے لیے، ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پھر عام یہ جو قاصد تم بنا کے کہہ رہے ہو نا کہ وہ قاصد آ کے مجھے بتائے گا کیونکہ وہ بھی بنی آدم سے ہے لہذا وہ بھی قاصد ہو گیا تو ان معنوں میں رسول ہے. یہ وہ رسول نہیں ہے. یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ بتاتا ہے پھر کہ یہ طیب ہے اور یہ خبیث ہے. وہ آ کے خبیث اور طیب کی علیحدہ علیحدہ پہچان کرواتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوتے ہیں. وہ یہ تمہارے والے قاصد نہیں ہیں، ورنہ اگر اس طرح کے قاصد ہوں تو میں بھی تمہارے لیے قاصد ہوں. کیا مجھ پہ ایمان لانا تم پہ فرض ہے کہ اگر میں قرآن کی کسی آیت سے کوئی بات استدلال بیان کروں تو تم اس کو ماننے پہ پابند ہو؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ وہ میرا فہم ہے. اسی طرح تمہارا فہم جو ہے وہ میرے پہ حجت نہیں ہے.
گو کہ تم بھی قاصد ہو، میں بھی قاصد ہوں. جن معنوں میں تم نے قاصد کہا ہے ان معنوں میں بات کر رہا ہوں. یہ وہی قاصد مراد ہیں جن کو اللہ چنتا ہے. اس لیے وہ یا بنی آدمہ، یہ ان کے گلے کی ہڈی ہے ایسی کہ جس کو نہ یہ اگل سکتے ہیں نہ نکل سکتے. اس وجہ سے ان کو یہ اس طرح کی عجیب و غریب جو ہے وہ منطقیں یاد آتی ہے کہ جی اس سے مراد تو ہر کوئی قاصد ہے. پھر وہ پوری سورت اعراف پڑھو، شروع سے لے کے پڑھو. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ صرف وہ ایک آیت پڑھو، شروع سے اس کو پڑھنا شروع کرو کہ وہاں پہ کن رسولوں کی بات ہو رہی ہے. یہ تو وہی ہے، وہ کیا مجھے نام ان کا بھول گیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول سے مراد قاصد ہے، جو قرآنسٹ وغیرہ نا، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یہ انہوں نے ایک نیا عقیدہ جو ہے اس کا پیوند لگا لی ہے صرف جماعت احمدیہ کی دلیل کا رد کرنے کے لیے. تم لوگ الٹے بھی لٹک جو قرآن جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بنیادی اختلاف جو ہیں وہ دو ہی ہیں، اور اس کو بھی سمیٹا جائے تو ایک ہی ہے. اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ قرآن پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے، اور تم میں سے کوئی ایک نہیں، تمہارے بڑے بڑے جو ہے وہ مر گئے ہیں جماعت احمدیہ کا رد کرتے ہوئے، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن سے وہ ہمارا رد کر سکے. بلکہ ہم تو ان کو کھینچ کھینچ کے قرآن کی طرف لاتے ہیں. یہ ہیں جو بھاگتے ہیں قرآن سے، یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ تمہارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق. بھائی تمہارا تو ہے نا، تم پہ تو حجت ہے کہ نہیں ہے، تو دلیل قسم کے طور پہ بھی ہم تمہیں قرآن پیش کر سکتے ہیں. یہ جو تم نے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے تو احمدیوں سے تو قرآن سے بات ہی نہیں کرنی، ان کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق. بھئی ہمارا فرض کر لو کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تمہارا تو ہے نا، تو ہم الزام قسم کے طور پہ بھی تمہیں پیش کریں تو تب بھی وہ تم پہ حجت ہے. کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک یہ جو مولویوں نے تمہیں پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں ان کے پیچھے لگو گے. تو پھر میں وہی کہتا ہوں کہ جہالت ہے، لیکن جو سننے والے ہیں ان کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ وہ قاصد نہیں ہے. ورنہ ہر بندہ جو ہے قرآن کی آیت پڑھ کے دوسرے کو سنائے تو وہ اس کے لیے قاصد ہو جائے گا ان کے معنوں کے لحاظ سے. تو کیا اس پہ ایمان لانا فرض ہے؟ تو جو آیت پہلے دکھائی ہے کہ کن پہ ایمان لانا فرض ہے، وہ اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا فرض ہے. ورنہ کسی اور پہ ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی ذکر نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم شیعوں کا رد کرتے ہیں یا جو بھی اہل سنت شیعوں کا رد کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں بے شک وہ نبی اور رسول کا لفظ اپنے اماموں کے لیے استعمال نہیں کرتے، لیکن کیونکہ ان کی خصوصیات وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان پہ ایمان لانا فرض ہے، ان کا انکار کفر ہے، لہٰذا وہ بات نبی کی کر رہے ہیں یا رسول کی کر رہے ہیں. تو یہ جو رسول انہوں نے بنائے ہیں، کیا وہ پہلے نبی ہیں؟ جب جماعت احمدیہ سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی پہلے نبی ہوتا ہے پھر رسول ہوتا ہے. تو یہ تو ڈائریکٹ اب رسول بنانے پہ آگے. تو بہرحال کرنے کی باتیں رضی صاحب بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، قرآن کی صحیح سمجھ عطا کرے. ہماری تو یہی دعا ہے کہ یہ چلاکیاں تمہاری آگے کام نہیں آئیں گی. بالکل. بات صاحب اس میں ایک مزید پوائنٹ ہے، میں پہلے خلیفہ رابع رحم اللہ نے جو اس آیت کی مختصر تفسیر کی، پھر میں اس کے آگے امتیاز صاحب کا دوسرا بیان دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی ان کے آگے کسی نے صراحتاً تحریف کے وہ آرام سے سن رہے ہیں، اپنے پلیٹ فارم پہ پھیلا رہے ہیں کہ یہ اس آیت کی تفسیر ہے، وہ بھی اس جرم میں مشترک ہیں. لیکن ان کی کیا تشریح ہے وہ بھی ہم اب سنیں گے، اور پھر احمد بٹ صاحب سے اس کی بھی تشریح سنیں گے. امتیاز صاحب کا جواب یا ان کا جواب دونوں ہی قرآن کے گستاخ ہو چکے، وہ ہم ثابت تک کریں گے. پہلے آپ خلیفہ رابع رحم اللہ کی تشریح سنیں، یہ چند منٹ کی ہے، پھر امتیاز صاحب کی تفسیر آپ دیکھیں گے، پھر آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار پہلے جو دوست تو نہیں میں ان کو کہتا، پہلے جو مخالف تھے ان کی تفسیر بہتر ہے یا امتیاز کی؟ دونوں کی ہی خطرناک ہے، دونوں نے قرآن کا انکار کیا. وہ ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اب یہ خطاب ہیں سارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور تمام بنی آدم کو. اور مولوی کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین بنایا گیا اس کا معنی یہ تھا کہ آئندہ کبھی کسی پہلو سے کسی شکل کا
کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اور یہ نفی جنس ہے, کلیتاً کبھی کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹو, اما یاتینکم رسول, جب تمہارے پاس رسول آئیں, اور ضرور ایسا ہوگا. اما مشروط ہے, شرط ہے, لیکن یاتینکم نون ثقیلہ ہے, جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آئیں, اور ضرور ایسا ہوگا, کوئی آئے گا ضرور, منکم, تم میں سے ہوں, یقصون علیکم آیاتی, میری آیات تم پر تلاوت کریں, فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بس جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی نقصان سے غمگین ہوں گے. Now this is such a powerful and clear-cut verse of the Quran, but just 2 days ago, Imtiaz abrogated this as well. in which it is mentioned that, O children of Adam, when the prophet comes to you, the point is, Firstly, here Imtiaz lied and changed the translation of ar-rusul, the messengers, to singular for nabi, the prophet. تو یہاں میں ساتھ اردو کا بتا دوں, امتیاز نے یہاں یہ تحریف کیا کہ ar-rusul کا ترجمہ یہ کر دے کہ وہ نبی, حالانکہ یہ جمع کا صیغہ رسول کے لیے ہے. So this was a lie of Imtiaz against the Quran. as this is the ayah, Ya Bani Adam, O children of Adam, imma ya'tiyannakum, if there come to you messengers from amongst you, relating to you my verses, and then whoever fears Allah and reforms, there will be no fear concerning them, nor they will grieve. Now the point is this ayah is telling you that Allah subhanahu wa ta'ala is going to send prophets and messengers to children of Adam. And guess what? That is the whole discussion. After the ayah of Khatam al-Nabiyyin, this whole series of prophethood came to an end. تو بس سے میں اس کا اردو پہلے ترجمہ کر دوں. امتیاز صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہاں یہی لکھا ہے کہ نبی اور رسول آتے رہیں گے. تو جو دوسرا شخص تھا وہ اپنے ہی ہوسٹ کے خلاف تشریح کر رہا ہے, لیکن پہلے نے یہ تو مانا کہ ہاں یہ رسول جو بھی ہیں نمائندے جو بھی آتے ضرور رہیں گے قرآن کے مطابق. اب یہ کہتے ہیں نہیں, اصل میں یہاں پہ نبی اور رسولوں کا ذکر ہے, لیکن یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, لیکن جب خاتم النبیین کی آیت آ گئی تو یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا. حالانکہ جیسے ہم نے کہا یہاں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی ہے, اور آپ کو اللہ نے فرمایا کہ یہ بنی آدم کو کہہ دے کہ اب اگر رسول آئے تو ضرور ایمان لانا ہے. لیکن امتیاز صاحب نے لفظ منسوخ نہیں استعمال کیا, لیکن آیت کو منسوخ کر دی کہ ہاں یہ سلسلہ تھا, لیکن خاتم النبیین کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا. تو بس اب اس پہ آپ مزید کچھ بتائیں ہمیں. ہاں جی محترم, آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی, میں نے آپ کو اس کا ذکر کیا ہوا آپ کے ساتھ کہ میں نے بھی شکست جو ہے اس کا اعتراف کر لیا تھا اس کے آگے, جب اس نے یہ یا بنی آدمہ والی آیت کو منسوخ قرار دے دیا تھا. تو میں نے کہا تم مناظرہ جیت گئے, میری تمہارے ساتھ بحث کو نہیں, کہ 1400 سال بعد اگر تم نے بیٹھے بٹھائے ایک آیت کو منسوخ کر دینا قرآن کی, یہ ہے ان کی قرآن سے نفرت. کیسے انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا, جو قرآن کہتا ہے نا کہ قیامت والے دن قرآن کہے گا کہ اس قوم نے مجھے چھوڑ دیا, یہ ہے وہ قوم جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہوا. اب پہلے جو نقطہ انہوں نے بیان کیا اس میں انہوں نے رسول کا, اللہ تعالیٰ بار بار تاکید کرتا ہے اطاعت کرو کس کی, اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو اس کے قاصدوں کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. تو پھر اس لحاظ سے تو ہر بندہ جو آپ کو آ کے قرآن کی کسی آیت سے جو بھی بات پیش کرے, کیونکہ آپ نے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور وہ آپ کے مفہوم کے مطابق وہ رسول ہے اللہ کا, تو اس کی بات تو ماننا آپ پہ فرض ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کے رسول کی کرنی ہے, اللہ کی کرنی ہے, اللہ کے رسول کی کرنی. تو آپ کے مفہوم کے مطابق تو وہ کیونکہ آپ کے نزدیک اللہ کا رسول ہے قاصد کے معنوں میں صحیح, تو اس کی اطاعت تو آپ پہ فرض ہے. تو جو بھی وہ مانا اور مفہوم بتائے گا وہ مانے. اسی وجہ سے یہ 73 فرقے بنے ہوئے.
اس لیے کہ ہر کسی نے اپنے معنی اور مفہوم بیان کیے نا. قرآن کو چھوڑ کے اپنی خواہشات نفس کو جو ہے وہ خدا بنایا ہوا. جیسا کہ ابھی آپ نے یہ امتیاز صاحب کی بھی سنائی ہے, وہ یہ مان رہے ہیں ایک طرف سے کہ ہاں اس کا مطلب یہی ہے, لیکن اس کو نعوذ باللہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے لفظ محترم وہ منسوخ کا لفظ بولے یا نہ بولے, وہ صریحاً تضاد قرآن میں ثابت کرتے ہیں, جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا. تو وہ نص صریح سے تضاد ثابت کرتے ہیں امتیاز صاحب. وہی ہے امتیاز صاحب ہے نا جنہوں نے نبی کی تعریف کی اور کہا کہ یہ نص قطعی ہے. اب نص قطعی کا میں بتا دوں کہ نص قطعی کا صرف ایک ہی مفہوم ہوتا ہے, اگر اس کے کئی مفہوم ہو تو وہ نص قطعی نہیں رہتی. اب یہ جو آیت خاتم النبیین جس کو یہ ہمارے خلاف نص قطعی کے طور پہ پیش کرتے, اس کے کئی معنی تو ہمارے جب ہم سے بات کرتے ہیں تو یہ خود بیان کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا, جیسا کہ انہوں نے وہ حلفیہ بیان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ غیر مشروط طور پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں, اور جو یہ بات مانتا ہے وہ مسلمان ہے. یعنی کہ بغیر کسی شرط کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے اس حلف کے مطابق صرف وہی مسلمان ہے, شرط کو نہیں ڈال سکتا. لیکن یہ ساتھ شرط بھی ڈالتے ہیں, یہ ڈالتے ہیں کہ ایک پرانا تو آ سکتا ہے, نیا کو نہیں آ سکتا. جب ہم اس کا رد کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بھی اس کی تعویل ہے, اور نص کی تعویل کرنا بھی ان کے عقیدوں کے مطابق کفر ہے. لہٰذا یہ جو بھی تعویل ہمارے سامنے یہ پیش کرتے ہیں آیت خاتم النبیین کی, خود یہ اپنی تعریف کی روح سے یہ کافر ہوتے ہیں. میں پھر دوہرا دوں کہ جو حلفیہ بیان میں مسلمان کی تعریف انہوں نے سرکاری طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ بغیر کسی شرط کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا, لیکن یہ خود شرط کے ساتھ مانتے ہیں سوائے ایک واحد فرقے کے یا ایک واحد گروہ کے جو کسی بھی مسیح اور مہدی کے آنے کا قائل نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا قائل ہے وہ شرط ڈالتا ہے. حالانکہ حلفیہ بیان میں کہتے ہیں جی ہم بغیر شرط کے مانیں گے, تو یہ تو حلفیہ بیان دے کے کافر ہوتے ہیں, اپنے حلف کے خلاف کر کے یہ کافر ہوتے ہیں. یہ ہے جماعت احمدیہ کا وہ علم الکلام قرآن کی روح سے جس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے, اور جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اللہ کے فضل سے آج صرف جماعت احمدیہ ہے جس نے اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا. میں پھر بتا دوں کہ یہ ان صاحب کو جو شبہ ہوا تھا کہ جی قرآن کی سورت احزاب کی آیت نمبر 158 جو ہے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے کہ نہیں تھے؟ ان کے تابع نبی آتے رہے یا نہیں آتے رہے؟ تو کیا ان کی رسالت ختم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ وہ تو سارے بنی اسرائیل کی طرف سے رسول تھے. عجیب و غریب استدلال کرتے ہیں. مجھے پھر بعض دفعہ واقعی رضی صاحب جیسے آپ کو سمجھ نہیں نہ آتی کہ اب اس کا جواب میں کیا دوں, واقعہ ہی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان جیسے لوگوں کا جواب کیا دیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. دعائی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. بالکل بچہ میں چاہتا ہوں وہ کلپ بھی ریکارڈ کے حصے میں آ جائے جو آپ نے ذکر کی کہ 2 آیات جو قطعی ہیں اس میں تضاد, تو میں وہ بھی کلپ اس ویڈیو میں ڈال دوں گا ابھی تاکہ لوگ اس کو سن سکیں کہ ہم ہر بات جو کرتے ہیں اس کا ہم ثبوت دیتے ہیں, ہم ان کی طرح نہیں ہیں. میں نے اور بھٹ صاحب نے اس کے 100 جھوٹ گنوائے, اور بھٹ صاحب اس دن سے آج تک شاید اور 100 جھوٹ تیار ہو سکتے ہیں جتنا اس نے پچھلے 3-4 ہفتوں میں جھوٹ بولا ہے. بہرحال اس ویڈیو کو ہم سن کے پھر پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ سورہ حج کی آیت 52 ہے. تو جن علماء نے یہ کہا کہ نبی اور رسول میں فرق ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا. اچھا ابھی آپ کا اعتراض یہ مجھ پہ واحد آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں عقیدے قرآن کی میں نے یہ کہا جو قرآن کی نصیحت سے ثابت ہو گیا, تو بالکل وہ نصیحت ثابت ہوا ہے نا, اس کا آپ انکار کیسے کریں گے؟ اسماعیل علیہ السلام کو رسول النبیہ کہا گیا ہے, اور نصیحت کسے کہتے ہیں؟ اسی بات پہ نصیحت پیش کرنی تھی نا کہ ایک نبی جو کہ شریعت لے کے نہیں آئے,
ان کے اوپر آیت پیش کر دی آپ کو, اس کو نصیحت ہی کہتے ہیں. اچھا آپ نے اعتراض کیا یہ دوسروں کی, تو آپ کو ایک دلیل پیش کر دی سورہ حج کی آیت 52. اب دیکھیں ذرا, اب جس چیز کے اوپر دونوں طرف دلائل موجود ہوں اور کتاب اللہ سے موجود ہوں, اس وقت کسی کو بھی غلط نہیں کہا جاتا, دونوں میں سے کوئی بھی پوزیشن اختیار کی جا سکتی ہے. اب اگلی باری میں اگر آپ طلب کریں گے میں آپ کو اس سے مثال اور بھی پیش کر دوں گا کہ جہاں پہ دونوں طرف کے لیے دلیل ہو اور کتاب اللہ سے ہو خاص طور پہ, تو وہاں پہ دونوں طرف کے موقف میں سے کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. جی مطلب تو یہ وہ ویڈیو تھی جہاں یہ بندہ ثابت کرے کہ آیت جو قرآن کی آیات ناسخ کرتی ہیں ان میں بھی تضاد ہے. تو آئے تھے مناظرے کے لیے ختم نبوت پہ, اور ثابت انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ثابت کرے کہ قرآن میں ہی تضاد ہے. نہیں, اس میں رضی صاحب انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے, وہ اب میں نے دھیان سے سنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن سے ہی دو باتیں ثابت ہو رہی ہوں تو پھر کسی ایک کو الزام نہیں دینا چاہیے. تو اجراء نبوت بھی تو ہم قرآن سے ہی ثابت کر رہے ہیں نا. یہ یا بنی آدمہ سے بھی کی ہے, ابھی وہ خبیث اور طیب سے بھی کی ہے, اس کے علاوہ اور بھی دیگر قرآن کی آیات ہے, اسی سے ہم یہ اجراء نبوت بھی ثابت کرتے ہیں. تو جب ہماری دلیل بھی قرآن پہ بیس ہے تو پھر غلط تم ہمیں کیسے کہہ سکتے ہو؟ خود اپنے اصول کے مطابق کہ اگر دلیل جو ہے وہ قرآن سے ہی لائی جائے, جیسا کہ اس نے خود بتایا ہے کہ قرآن میں تضاد ہے اور وہ بھی نص قطعی کا تضاد ہے. تو اس لیے ان کے نزدیک کسی بھی آیت کو منسوخ کر دینا, قرآن میں تضاد ثابت کرنا, جیسا کہ یہ موضوع ہے, انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو کہہ رہا ہے بنی آدم کو مخاطب کر کے, اور قیامت تک کے بنی آدم کو مخاطب ہے اس میں, یعنی کہ یہ بھی انہوں نے تضاد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نا, کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں رسول بھیجوں گا, لیکن وہ اب رسول جو ہیں وہ جو پہلے وہ رسول بھیجتا تھا اب یہ والے رسول نہیں ہے, اب وہ عام ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے کے لیے رسول ہے. تو پھر میں ان کو یہی دعوت دیتا ہوں, خدا کے لیے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں اس قدر دور نہ جاؤ کہ واپسی جو ہے وہ مشکل ہو جائے. اللہ کی رسی ہے, اس کو مضبوطی سے تھام لو. تو جماعت احمدیہ جو قرآن سے استدلال کرتی ہے, قرآن سے دلائل دیتی ہے, خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی دیتی ہے, صرف قرآن نہیں ہے, قرآن اور سنت دونوں اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے ساتھ کھڑے. تو جب ہم بھی قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں تو پھر تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. یہ خود مانتے ہیں کہ تعویل مول جو ہے, تعویل کرنے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا, اور جب جماعت احمدیہ تعویل کرتی ہے تو کہتے ہیں نہیں تم کافر ہو گئے. خود یہ جتنی مرضی تعویلیں کریں, انہوں نے بھی تعویل ہی کی ہے نا کہ رسول سے مراد اب یہ عام قاصد ہو گیا, ہر بندہ دوسرے کے لیے رسول ہے, تو اس کی اطاعت فرض ہے, اس پہ ایمان لانا فرض ہے, اس کا انکار کفر ہے. کہے گا نہیں, تو پھر یہ وہ رسول نہیں ہے جو اللہ کہہ رہا ہے, جو بنی آدم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجنے ہیں, پھر یہ وہ رسول نہیں ہے. ہاں ہر قاصد کو رسول کہا جاتا ہے, وہ ہمارے علم میں ہے. خود میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا کہ حضرت معاذ بن جبر والی حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ نے رسول کے رسول کو کتنی اچھی بات سمجھائی. تو یہ ہمارے علم میں ہے کہ قاصد کو بھی رسول کہتے ہیں. جی محترم.